الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو سنا تھا سیکھا تھا اس کو تھوڑا ریوائز کر کے پھر انشاءاللہ اگلے مسائل کی طرف جو آتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی مسلمان فقیر کی ملک میں دے دیا جائے جو نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی وہ 2 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 2 ہجری میں ہوئی۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ لغوی طہارت ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہے افزائش بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے، دن بہ دن جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ ہم نے کہا کہ مسلمان عاقل بالغ آزاد پر جو وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس میں بھی ہم جو وہ 6 شرائط کو دیکھیں۔ کتنی شرائط کو دیکھتے ہیں؟ 6 شرائط کو دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ 6 شرائط وہ کون کون سی ہے؟ نصاب کا مالک ہونا، اور اسی طرح یہ نصاب جو وہ نامی ہو، اور نصاب اس کے قبضے میں ہو، نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نصاب جو دین سے فارغ ہو، اور اس نصاب پر جو 1 سال کا گزرنا بھی جو ہے وہ یہ لازم ہے۔ اب اس کی ہم نے وضاحت بھی سن لی تھی کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی جو وہ مالیت یا اتنی مقدار میں جو اس کے پاس کیا ہو مال تجارت۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ایسے صورت میں جو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی، مثلا 7.5 تولے سونا ہے اس کے پاس، صرف وہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے پاس اوپر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ اتنی جو وہ رقم ہے 52.5 تولے، جب رقم کا بندہ اعتبار کرے گا، رقم شمار کرے گا، تو رقم جو شمار کی جائے گی وہ چاندی کے نصاب سے کی جائے گی۔ رقم دیکھنی ہے تو کیا دیکھیں گے؟ چاندی کے نصاب جتنی رقم پہنچ رہی ہو۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں اگر اس کے پاس رقم ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت ہے اس کے پاس۔ مال تجارت سے مراد میں نے آپ کو سمجھایا تھا جو بھی چیز جو وہ فروخت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے اس نے خریدی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ اگر قیمت جو ہے وہ چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہو یعنی 52.5 تولے چاندی تک پہنچ رہی ہو، تو ایسے شخص پر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے جو سمجھانا چاہتا ہوں، مثلا ایک شخص کے پاس تھوڑا سا جو ہے وہ سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس تھوڑا سا چاندی ہے، اس کے پاس اور زیادہ جو ہے تھوڑے پیسے رقم ہے اور کچھ مال تجارت۔ اب ان سب کو اس نے ایک ساتھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایک ساتھ کرنے کے بعد اب چاندی کے نصاب تک اگر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ اگر چاندی کے نصاب تک پہنچے 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک اگر وہ پہنچ جائے تو کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ اس کے پاس چاندی نہیں ہے، قیمت کوئی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے اس کے پاس، اور سونا 7.5 تولے سے کم ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس جو صرف چاندی ہے 52.5 تولے چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر اس سے کم ہے اور اس کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے، اور اسی طرح مال تجارت نہیں ہے، اس کے بعد جو چاندی ہے صرف وہ بھی نصاب سے کم ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو وہ اصول ہے، یہ ضابطے، یہ اصول اگر آپ نے سمجھ لیے سیکھ لیے تو بہت سارے مسائل جو آپ کو بآسانی جو آپ حل کر سکتے ہیں۔ مال تجارت ہو، رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ان میں سے اگر بعض ہو تو ہم سب کو ملاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ملاتے ہیں۔ پھر اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک وہ قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ، اور مال نامی سے مراد کیا ہے؟ مال نامی سے مراد ہم نے یہ کہا کہ مال نامی کی حقیقتاً 3 صورتیں بنتی ہے۔ یہ بڑھنا تجارت
تجارت سے بھی ہو سکتا ہے. مال نامی سے مراد یہ بڑھنے والا مال. اب جب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نام مال نامی تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے بڑھنے والا مال. کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں مال نامی سے مراد کیا ہے؟ بڑھنے والا مال. تو تجارت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے, اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور وہ مال خلقی سے مراد کیا ہے؟ جو پیدائشی طور پر مال نامی ہو. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد سونا چاندی ہو. کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟ سونا اور چاندی مراد. تو مال نامی یہ بھی جو ہے اس کی شرط ہے کہ یہ نصاب جو ہے وہ مال نامی ہو. اگر مال نامی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی. یہ بڑا اصول ہے. یہ اگر آپ یہ اصول سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل جو حل ہو جائیں گے. تو یہ نصاب جو بیان کیا یہ نصاب نامی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نامی. یعنی ایسا مال جو بڑھنے والا ہو, وہ خواہ تجارت کی صورت میں ہو, سونا چاندی کی صورت میں ہو, یا جیسے جانوروں کی زکات ہم نکالتے ہیں یا جو ہے وہ جانور, انشاءاللہ وہ بھی ہم مختصر انداز میں جو سیکھیں گے. تو اس کے بعد تیسری جو شرط بیان کی, اب مختصر کرتا ہوں کہ تیسری شرط یہ بیان کی کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو. مطلب وہ اس کے قبضے میں ہو, اس کے ہاتھ میں ہو, اس کی ملکیت میں ہو. صحیح ہے, اس کا اپنا جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہو. اس کو ہم کہتے ہیں نصاب اس کے قبضے میں ہو. تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ ہم نے سنا تھا, حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے. جیسے رہنے کا مکان ہو گیا, پہننے کے کپڑے ہو گئے, سواری, علم دین سے متعلق کتابیں, پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ. یہ ضرورتیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں. تو حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ نصاب دین سے فارغ ہو. اگر اس کے اوپر قرض ہے, سب سے پہلے وہ قرض ادا کرے گا. قرض دینے کے بعد وہ دیکھے گا کہ آیا رقم وہ اتنی نصاب تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اگر نہیں پہنچ رہی تو پھر ایسی صورت میں زکات واجب نہیں ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا نمبر 6 شرط یہ ہے کہ اس پر جو سال گزرنا. اب سال گزرنا یہ میں اگلی نشست میں سمجھاؤں گا, ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. اگلی نشست میں ہم سنیں گے کہ سال گزرنے سے مراد کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.